في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اور اے لوگو اگر تمہیں کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو اس کے مثل ایک صورت لا کر کے دکھا دو اور اپنے تمام معاونین کو بلا لو، اپنے تمام شیطانوں کو، سرداروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ جسے چاہو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ اس کی تفصیل یہ سمجھ لیجئے کہ ہر نبی کو اس کے ماحول کے اعتبار سے ایک معجزہ دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ ان کے عصا سانپ بن جاتا تھا۔ فرعون کا جو دور تھا رعمسیس، اس کا جو دور تھا کفر اور جادو سے بھرا پڑا تھا، ہر شخص جادو ساحر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ معجزہ دیا گیا، حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور مقابلہ ہوا اور سبھی جادوگروں نے اپنے جو ہتھیار چھوڑے، اپنا حربہ استعمال کیا، سب سے اخیر میں حضرت موسیٰ نے اپنا وہ استعمال کیا، لاٹھی کو جب زمین پر ڈالا تو وہ عصا بن گیا، تو سب جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون تو بے وقوف تھا، اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، یہ کر دوں۔ وہ سب ایمان کیوں لائے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ ہمارے یہیں رہے، اگر انہوں نے جادو سیکھا ہے تو وہ یقیناً ہمیں بھی معلوم ہوتا، لیکن یہ تو جادو ہی نہیں ہے۔ ایک فن کا آدمی دوسرے فن والے کو اگر بتا رہا ہے تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے نا بھائی، ہمارے درمیان سیکھا ہے، ہمارے استادوں سے سیکھا ہے، اگر یہ جادو کا کوئی فن ہے تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سب نے دل سے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعتاً ایک نبی ہے جو ان کا معجزہ ہے۔ تو سب لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا تھا کہ کوڑ کمر صحیح کر دیتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس وقت نزول ہوا اور آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اس وقت ایک کوڑ کا مرض تھا اور طب یونانی پورے عروج پر تھا۔ حضرت موسیٰ کو اسی کے ماحول کے اعتبار سے ایک معجزہ دیا گیا کہ لوگ تو دوائیاں دے رہے ہیں اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے دے رہے ہیں، کتنے دنوں میں آرام لگ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کسی کوڑی کو لا کر کے بٹھا دیا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گیا۔ کوئی بینا تھا، اندھا تھا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی روشنی واپس آ گئی۔ کوئی مردہ تھا تو اس کے ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے قریش کے قبیلہ قریش میں ایک میلہ لگتا تھا خوب بڑا، ایک سال میں ایک مرتبہ ایک میلہ لگتا تھا حج کے موقع پر۔ صبح سے شام تک لوگ سب خریداری کرتے تھے، شام کو جب فارغ ہوتے تھے تو اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کر اشعار پڑھا کرتے تھے، شاندار اشعار سب لوگ مل جل کر پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا جس میں یہ طے ہوتا تھا کہ جس کے اشعار سب سے اچھے ہوں گے آب زر سے لکھ کر کے ان اشعار کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جائے۔ یعنی کہ عربی زبان کا، عربی لغت کا شعور پورے زور شور پر تھا کہ اسی درمیان محمد الرسول اللہ کو بعثت نہ ہے، یہ نبوت عطا کی گئی، آپ پر قرآن کریم نازل ہوا تو سب لوگ حق کا بک کریں گے کہ یہ کون ہے، خامخواہ اپنی طرف سے بنا کر کے لا رہا ہے۔ کہا کہ اگر تمہیں شک، اللہ نے کہا کہ پورا قرآن لے کر کے آ جاؤ۔ کہاں گے سب فصاحت و بلاغت کے ماہر، ٹھاٹے مار کے سمندر، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے عربی داں، سب کو صاف سن۔ اللہ نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لا کر کے دکھا دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتیں قرآن جیسی لا کر کے دکھا دو۔ ایک بیوقوف نے بنائی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے اور آپ کیا جانے ہاتھی کیا ہے۔ سب لوگوں نے اس کا مذاق بنایا کہ سب کو پتا ہے ہاتھی ایک جانور ہے، اس کا قد اتنا ہے، وہ فربا ہے، ایسا سب لوگوں نے مذاق بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے نا، جو تمہارے شیاطین ہیں، معاونین ہیں، سرداران، سب کو بلا لو، پوری دنیا کو اکٹھا کر لو اور صرف 3 آیتیں، جتنی 3 آیتیں اس طرح کے قرآن جیسی 3 آیتیں لا کر کے دکھا دو۔ اللہ نے شروع میں کہا یا ایھا الناس، پوری دنیا کو مخاطب ہے۔ آج بھی اگر کسی کو قرآن کریم کے بارے میں شک ہے، آج بھی یہ چیلنج باقی ہے۔ اللہ نے قیامت تک اس چیلنج کو باقی رکھا ہے بھائی، یا ایھا الناس سے خطاب کر کے اگر کسی کو شک ہے لے کر کے آ جاؤ۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ سب گزر گئے، عربی داں گزر گئے، سب گزر گئے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جن کو کہتے ہیں سب گزر گئے، مگر اللہ کا قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے۔ نہ کوئی تحریف کر پایا ہے، نہ کوئی اس جیسی ایک آیت لے کر کے آیا ہے، لہٰذا یہی قرآن کریم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لہٰذا اگر تم یہ نہیں کر سکتے، کیا یعنی ایک صورت نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں قیامت تک کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، لہٰذا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں وقودها الناس، ناس سے کون مراد ہے؟ کفار و مشرکین اور منافقین۔ اور حجارہ سے کیا مراد ہے؟ پتھر۔ بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جن کو تراش کر یہ دیوی دیوتا بناتے تھے، اور فلاں یہ اس کا مرض ہے، فلاں یہ